اور وہ جا کر ایک ہی جملہ کہنے لگے، مولا آج کی رات کتنی سہانی رات ہے کہ سونا محبوب ہمارے دیش میں آ رہا ہے، ہمارے دیش میں آ رہا ہے۔ تو مولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں پیچھے نماز پڑھنے دے، وہ انبیاء کی کام ہے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر مولا اتنی اجازت تو ہمیں دے دینا کہ کسی ایک مقام پر جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر سونے یار کا جلوہ ہی کر لیں۔ تو روایت میں آیا کہ رب کائنات نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ آؤ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، جو ایک بیری کا درخت ہے۔ وہ سارے ملائک اس درخت پہ جمع ہوئے اور آقا علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے سدرۃ المنتہا پر۔ پھر وہاں کلام ہوا، جو بھی بات ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام اس سے آگے چلے تو جبرائیل رک گئے، جبرائیل رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب یہاں وہ مثال دوں گا جو میں نے پیچھے روکی تھی۔ تو عرض کرنے لگے میرے آقا اس سے اوپر اگر ذرا سا بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب آپ کو پچھلی بات سمجھ آئے گی۔ اگلا دیش کوئی ایسا دیش ہے، یہ کوئی ایسی باؤنڈری ہے، کوئی ایسا بارڈر ہے کہ اس سے آگے اگر نور جائے تو جل جاتا ہے۔ پیکر نور ہے نا جبرائیل، بوری براق بھی یہیں رک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ اب جملہ سننے والا ہے، ذرا صرف سوچئے سمجھئے، اگر کوئی مقام ایسا ہے جس سے آگے نور نہیں جا سکتا تو کوئی مقام ایسا بھی ہوگا نا پیچھے جس سے آگے بشر نہیں جا سکتا، نہیں ہوگا کوئی مقام ایسا۔ یہ وہ مقام تھا جب حکم ملا کہ لباس بشریت اتار دیجئے، کیونکہ اس مقام پر بشریت نہیں جا سکتی، جل جاتی ہے۔ اب وہ مقام تھا یہاں صرف نور نہیں جا سکتا، اس سے آگے وہ بھی جل جاتا ہے۔ یہاں لباس کو نورانیت اتارنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب جبرائیل کی یہ بات سنی تو مسکرائے۔ اچھا جبرائیل نے عرض کیا میرے آقا یہ جو آپ کی مبارک مسکراہٹ ہے یہ مجھے کوئی جانی پہچانی لگتی ہے، جانی پہچانی لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یاد کرو جبرائیل ایک دن ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کہاں جا سکتے ہو، تو تم نے جواب دیا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول جا سکتا ہے۔ تو ہم نے جواب کچھ نہیں دیا تھا، ہم صرف مسکرائے تھے، ہم صرف مسکرائے تھے، ایک ادھار رکھ دیا تھا آج کے دن کے لیے، یہ وہی مسکراہٹ ہے۔ تو نے کہا جی میرے آقا مجھے یاد آ گئی، اب کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارا اعلان سن جبرائیل، آج ہم تجھے کہاں چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، اب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب یہاں لباس سے نورانیت بھی اتارا ہے۔ اب مثال دینے سے پہلے اس بات کو میں مکمل کر لوں، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا، جبرائیل نیچے رہ گیا، براق نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام آگے بڑھے، تو پھر اوپر سے مبارکباد آئی، اے محبوب ایک بات توجہ سے ذرا نیچے نگاہ کر کے دیکھیے، نیچے کا منظر دیکھیں، یہ سارا عالم نور نیچے رہ گیا ہے۔ جی میرے مولا نیچے رہ گیا، تو محبوب یہ وہ مقام ہے، یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کا جو گوشہ نورانیت ہے، آپ کی ذات مبارک کا، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آپ آگے ہیں، تو محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے آپ کی نورانیت کی معراج کرا، یہ اسٹیشن وہ ہے، یہاں آپ کی نورانیت کی معراج ہوئی۔ اب حکم آیا محبوب لباس نورانیت بھی اتار دو، لباس نورانیت بھی اتار دیجئے۔ اب اگلا سفر کس کا ہے؟ وہ حقیقت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب یہاں وہ مثال دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو بجلی کی تار ہوتی ہے نا، یہ تار بڑی سادہ مثال ہے، کوئی سمجھنا چاہے، یہ جو بجلی کی تار ہے اس کے اوپر یہ جو ربڑ والا حصہ ہے، یہ اوپر والا، یہ سبز رنگ کا، کیا یہی سب کچھ ہے؟ بولیے کیا سب کچھ یہی ہے؟ نہیں۔ اب اس کو اگر آپ چیر دیں تو اندر سے ایک اور شے نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تانبے کی چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں نا، اندر تانبے کی تاریں ہوتی ہیں، کیا وہی سب کچھ ہیں؟ بولیے نہیں۔ پھر ایک تیسری شے بھی ہے، وہ کیا ہے جو اس کے اندر دوڑتی ہے؟
باقی سمجھ آپ کو بات کیا نہیں؟ بولیے اب ہم بشر ہیں نا، میں آپ کو بشریت اور نورانیت سمجھاتا ہوں. نور کے لیے برق کا لفظ آیا ہے نا، برق، براق، براق جمع بجلی کی، بجلی کو برق کو کہتے ہیں، نور کو. تو بشریت اور نورانیت کا جھگڑا مکانا ہو تو اس تار کو ایسے تو بشر پکڑ سکتا ہے، مگر بشر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پکڑے. جو اس کو کاٹ کے پکڑے گا بشریت اور نورانیت کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ اب اس کے اوپر سے یہ کور اتر جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے. بس یہ سمجھیں یہ لباس بشریت ہے، یہ اوپر والا کور. جب مسجد اقصی سے چلے تو حکم ملا محبوب یہ اوپر والا کوٹ اتار دیجیے، یہ بشریت نیچے رہنے دیجیے. اب پیکر نور بن کر آگے آئے جو اندر والا معاملہ ہے. بڑا لطیف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف باریک، بالخصوص علماء کے لیے. اور وہ کیا کہ یہ اوپر والا تار بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر جو تانبے کی تاریں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں، مگر جو اصل کرنٹ ہے وہ نظر، بولیے وہ نظر، بولیے ذرا پھر، وہ نظر نہیں آتا. نظر بشریت بھی آتی ہے، نظر نورانیت بھی آتی ہے، مگر حقیقت محمد مصطفیٰ آج تک نہ کسی نے دیکھی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اسے رب نے اپنے ہزار غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے خطاب میں فرمایا تھا، سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے مصطفیٰ کی شان اتنی نکھرتی چلی جائے. اس طرح سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے بشریت کیا ہے، نورانیت کیا ہے، اور اس میں چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. بس یہ لباس اتر گیا نورانیت والا. اب حقیقت آگے چلی جو نظر آنے والی، اور یہ ہماری جرت ہی نہیں کہ دیکھی. وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو بھی جواب دیتی ہے، نہیں صدیق اکبر تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا اس کو، بس آپ نہیں جانتے. دیکھیں آپ اس کو نہیں جانتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، یہ ٹائٹ نہیں ہے. تو اس مقام پر ٹائٹ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے لباس نورانیت بھی اتارا. اب کیا تھا یہ بات سننے والی ہے. اب آگے جو سواری آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ رفرف ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رفرف. وہ ایک سبز رنگ کا تخت تھا، سبز رنگ کا تخت. اور تخت پہ کون بیٹھتا ہے؟ بولیے. بادشاہ بیٹھتا ہے نا تخت پر، بادشاہ بیٹھتا ہے. تو رب کائنات نے اس مقام پر جا کر تخت پر بٹھایا. غور کریں سننے پر، اس مقام پر جا کے تخت پر بٹھایا. سارا عالم بشریت بھی نیچے اور سارا عالم نورانیت بھی نیچے. تو رب کائنات نے محبوب کو ایک نظارہ دکھایا کہ محبوب یہ صرف تخت پر نہیں بٹھا رہے آپ کو. غور کریں، یہ صرف تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا آپ کو، ہم آپ کو عملی شکل دکھانا چاہتے ہیں کہ سارا عالم بشریت اور سارے کا سارا عالم نورانیت یہ آپ کی بادشاہت کے تخت کے سائے میں کر دیا ہم نے. اب سارا عالم بشریت بھی آپ کے بعد تیرا محتاج ہے اور سارا عالم نورانیت بھی تیرا محتاج ہے. اب تو کل کائنات بشریت کا بھی بادشاہ اور کل کائنات نورانیت کا بھی بادشاہ. اب یہ سارے تیرے در کے محتاج بنا دیے. اب اگر بشر کو خیرات چاہیے تو تیرے در پہ آئے، اور کسی پیکر نور کو خیرات چاہیے وہ بھی سائل اور منتا بن کے تیرا بوا کھٹکائے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کیا نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کو وہاں تخت نشین کروایا. واہ واہ واہ. اب اس سب نورانی تخت پر آپ بیٹھے جا رہے ہیں، آگے کا سفر. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ وہ رفرف بھی رک گیا، رفرف بھی رک گیا. اب آقا علیہ السلام کو حکم ملا محبوب اب اگلا سفر کیسے کرنا ہے. وہ ایک نور انوار و تجلیات کا جھرمٹ آیا، جھرمٹ، اور اس نے آقا علیہ السلام کو ایسے لپیٹ لیا اپنی گود میں. اور یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یوں آقا علیہ السلام اس کے اندر آئے کہ کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. ایسے کو پردے میں آ جاتا ہے، کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ استاد محترم نے فرمایا ہے، ذوق والا آپ کو دینا چاہتا ہوں. رب کائنات نے گویا یہ پیغام بھیجا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی مبارک کملی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے نا، اور لپیٹ لیتی ہے اپنے دامن میں،
آج ہم نے بھی ایک محبت والی کملی بھیجی ہے، جس طرح آپ کی کملی گناہگاروں کو سمیٹ لیتی ہے، بس ہم نے اپنی رحمت کی کملی میں آج آپ کو سمیٹ لیا ہے۔ یہ نہیں، اس کو دیکھیں یار، اس کو ہٹا دیں یار۔ تو آقا علیہ السلام اس نور کے جرمٹ میں رہے گئے، یہ صحیح نہیں ہے، زیادہ ہے، اس طرف کرنے کو بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس میں سفر چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، پھر ایک مقام ایسا آیا اس سے آگے اس کی بھی گنجائش نہ تھی جانے کی، وہ جو جرمٹ تھا نا وہ بھی نہ تھا، بس وہ ختم ہو گیا۔ اور وہاں آقا علیہ السلام کو آواز آئی، یہ آواز سننے والی ہے، کیا آواز آئی؟ قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، آپ رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اب صلاۃ کا معنی یہاں پر کوئی بھی عقل والا علم والا نماز نہیں کر سکتا، کیونکہ رب نماز نہیں پڑھتا۔ پھر علماء نے، کچھ لوگوں نے اس کا معنی درود کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ مگر سنیے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اس کا معنی درود بھی نہیں مانا، آپ فرماتے نہیں۔ پوچھے کس لیے؟ اس لیے کہ درود کوئی ایسا کام تو نہیں تھا جو رب نے اس وقت شروع کرنا تھا کہ اس کو شروع کرنے کے لیے روکے کہ محبوب رکے ذرا میں درود بھیجوں۔ کہ درود تو وہ کام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے محبوب کی ذات پر درود۔ درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مکہ میں تھے، درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مسجد اقصیٰ میں تھے، درود تو اس وقت بھی تھا جب سدرہ پہ تھے، درود تو اس وقت بھی تھا جب رفرف پہ تھے، جب بکہ نور میں تھے، درود تو ہر وقت ہے۔ تو یہاں کیا معنی ہے؟ سنیے ذرا، یہاں یہ معنی ہے، صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قربت۔ میں کبھی آپ کو درود پاک پر بھی خطاب نہ کروں گا، پھر وہ معنی تفصیل سے بتاؤں گا۔ صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا، قربت۔ تو رب کائنات نے پیغام یہ دیا کہ یا محمد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ سے چلے اور اقصیٰ پہنچے، اقصیٰ سے چلے اور سدرہ پہنچے، اور سدرہ سے چلے اور ثم دنا فتدلی تک آئے ہیں۔ اب محبوب آپ رک جائیے، اب آپ رک جائیے۔ آقا علیہ السلام رکے، مولا اب کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ان ربک یصلی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے چل کر یہاں تک آپ آئے ہیں، اب آپ رک جائیں، اب آپ کا رب خود آپ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اب یہ غربت کا سفر آپ نے نہیں کرنا، اب یہ غربت کا سفر ہم نے کرنا ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، کوئی خاص مہمان آئے تو آگے بڑھ کے استقبال ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب مکہ سے چل کر آپ آگئے، رکو اب ہم آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں کسی کو پریشانی نہ ہو کہ اللہ استقبال کرتا ہے، ہم الفاظ میں پھنس جاتے ہیں نا، نہیں، پریشان کوئی نہ ہو، اللہ استقبال کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور دروازہ کھلے گا تو منظر یہ ہوگا، یستقبلنی الجبار تعالی علیہ، جنت کا دروازہ کھلتے ہی خود رب میرے استقبال کے لیے آ جائے گا۔ تو جو رب جنت میں استقبال کر سکتا ہے، کیا وہ ادنا پہ استقبال نہیں کر سکتا؟ بس اس نے کہا محبوب اب آپ رک جائیں، اب محبت کا تقاضا یہ ہے، اب میں آپ کے قریب آتا ہوں۔ واہ واہ، پھر اللہ آقا علیہ السلام کے قریب آیا، یہ ہے معنی یصلی کا، اللہ حضور کے قریب آیا۔ پھر کتنا قریب آیا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا، فکان قاب قوسین، پوری آیت نہیں، یہاں تک سنیں۔ پھر اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور یہ جو لفظ قوسین ہے نا، لفظ قوسین، اللہ کی شان یہ ہے، یہ اس نے عین عرب لغت کے مطابق اتارا ہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب لفظ نہیں تھا، یہ وہ جانتے تھے قوسین کیا ہے، عرب میں رہنے والے، ان کا ایک رواج تھا، ان کا ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جب دو قبیلے صلح کرتے، دو قبیلے دوستی کرتے، تو وہ کیا کرتے تھے، ان دونوں قبیلوں کے سردار آگے آتے تھے اپنا اپنا تیر کمان لے کر۔ تیر کمان کا پتہ ہے یا نہیں؟ تیر مارتے ہیں،
وہ دونوں اپنا اپنا تیر کمان لے کر آتے اور دونوں آ کر کیا کرتے، وہ ایک کہتا کہ یہ میری کمان آپ لے لیں اور اپنی کمان مجھے دے دیں. کمانیں چینج ہوتی تھیں، اپنی کمان مجھے دے دیں، میری کمان آپ لے لیں. اور دونوں کمانیں پھر جوڑتے تھے اور دونوں کمانوں کو جوڑ کر دو کمانوں سے ایک تیر پھینکا جاتا تھا. دو کمانوں سے ایک تیر. اب یہی کامل تھا، ان کو رب نے سمجھایا، عالم عرب کو سمجھایا کہ باقی آدمی ان سے سیکھیں گے، اور ان کو بتایا تم تو سمجھو زبان والے ہو، یہ تم جو کرتے ہو کوسین والا معاملہ. دو سردار اپنی کمانیں ملا کر جب ایک تیر چھوڑتے ہو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو وہ جو دوستی کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، رشتہ بناتے ہیں، اس کا اظہار دنیا کے سامنے کرتے ہیں وہ سردار. اور وہ اظہار کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ لو ہم قبیلے تو ہیں، ایک نہیں ہوا، قبیلہ ایک نہیں ہوا، ہم سردار تو ہیں، ایک نہیں ہوا، ہماری کمانیں تو ہیں، ایک نہیں ہوئی، پر تیر ایک چھوڑا ہے. تو تیر تو اس لیے نہیں رکھے کہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد تیر ایک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آج کے بعد دوستی ایک ہے، ہماری دشمنی ایک ہے، ہماری قربت ایک ہے، ہماری دوری ایک ہے. جو اس کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو اس کا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا. تو رب کائنات نے عرب والوں کو سمجھایا کہ دو کمانیں مل کر جب ایک تیر چھوڑیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا وہ میرا. تو آج کی رات محبوب کو اس قربت کے مقام پر لا کر اعلان ربوبیت سن لو کہ دو کمانوں سے ایک تیر نکلنے کا معنی یہ ہے کہ آج کے بعد جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہی خدا کا ہو جائے گا. جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس سے خدا راضی ہو جائے گا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ لاکھ عبادتیں کرتا جائے، اسے اللہ کی بارگاہ کی قربت کی خیرات کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتی. سونیا جسے تو اپنا کر لے گا اسے میں اپنا کر لوں گا، جسے تو قریب کر لے گا اسے میں قریب کر لوں گا، اور جو تجھ سے دور چلا جائے گا وہ ہم سے دور چلا جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ ہے اس کا معنی کوسین کا. اب سنیے خدا کے لیے سنیے اس بات کو. اب جب یہ اعلان ہو گیا، اب رب کائنات نے فرمایا محبوب ابھی تو آپ کوسین کے مقام پر ہیں نا، جیسے دو کمانیں ملتی ہیں، یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا، اس مقام سے واپس نہیں جانے دوں گا. تو مولا کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا او ادنا، بس محبوب اب یہ کوسین کا مقام بھی چھوڑو، اب اور قریب آ جاؤ. اب اس کی میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ یہاں تشریح کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اور میں او ادنا، محبوب کوسین والا مقام نہیں، اور قربت ہے، اور قریب ہو جائیں. اب سنیے ذرا غور سے، جب دو کمانیں مل جائیں ایسے اور پھر کوئی کہے کہ اور قریب آ جاؤ، پھر اس کی کیا تشریح کریں گے آپ؟ مگر افسوس کہ آج امت کی طرف بھول رہی ہے. غور کریں اس بات پر. کوسین اللہ نے پہلے فرمایا اور ادنا تک لے گیا، تو کوسین کا راز کیا ہے اور ادنا کا راز کیا ہے؟ یہ سمجھے معراج کی رات سے. تو غور سے سنیں، کوسین وہ مقام ہے جہاں فاصلہ قائم ہے. دو کوسیں ملی تھی نا، ایک کمان تھی کوس عبدیت تھی، ایک کوس الوہیت تھی، مگر فاصلہ تھا، اور ادنا نے وہ فاصلہ مٹایا. اب سوال بڑا قیمتی ہے، مولا یہ کوسین کیا ہے اور ادنا کیا ہے؟ رب کائنات نے جواب دیا قرآن مجید میں کہ کوسین دنیا کے سمجھنے کے لیے ہے اور ادنا تیرا مقام ہے. کیوں دنیا کے سمجھنے کے لیے؟ تو غور سے سن لیں، ہم جو دنیا والے لوگ ہیں نا، ہم ہیں ہی فاصلے والے. ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں ہی فاصلے والے. جب تک فاصلہ نہ ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہماری سمجھ کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے ہے تو میں جواب دیتا ہوں. جس بندے نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، گھڑی، میں اس سے ٹائم پوچھوں اور شرط یہ لگاؤں
کہ یہ جو آنکھ کی گھڑی ہے اس کو بالکل آنکھ کے قریب رکھو، اتنا قریب کہ فاصلہ نہ رہے۔ اب ٹائم بتاؤ، بازو آپ کا، گھڑی آپ کی، آنکھ آپ کی، بتانا آپ نے۔ شریعت ہے، اب اس کو اتار دیجیے۔ یہ لباس بشریت، بولیے اس کو اتار دیجیے۔ میں اس کی بات آگے بتاؤں گا آپ کو، پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ اور پیکر نور بن کر آگے بڑھیں۔ اب عالم نور آنے والا ہے، اب عالم نور آنے والا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بشریت کا لباس اتارا اور پیکر نور بن کر آگے چلے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ سارے ملائکہ اللہ کے حضور جمع ہو گئے، اور وہ جا کر ایک ہی جملہ کہنے لگے، مولا آج کی رات کتنی سہانی رات ہے کہ سونا محبوب ہمارے دیس میں آ رہا ہے، ہمارے دیس میں آ رہا ہے۔ تو مولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں پیچھے نماز پڑھنے دے، وہ انبیاء کی کام ہے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر مولا اتنی اجازت تو ہمیں دے دینا کہ کسی ایک مقام پر جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر سونے یار کا جلوہ ہی کر لیں۔ تو روایت میں آیا کہ رب کائنات نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو حکم دیا کہ آؤ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، جو ایک بیری کا درخت ہے۔ وہ سارے ملائکہ اس درخت پہ جمع ہوئے اور آقا علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے سدرۃ المنتہا پر۔ پھر وہاں کلام ہوا، جو بھی بات ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام اس سے آگے چلے تو جبرائیل رک گئے، جبرائیل رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب یہاں وہ مثال دوں گا جو میں نے پیچھے روکی تھی۔ تو عرض کرنے لگے میرے آقا اس سے اوپر اگر ذرا سا بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب آپ کو پچھلی بات سمجھ آئے گی۔ اگلا دیش کوئی ایسا دیش ہے، یہ کوئی ایسی باؤنڈری ہے، کوئی ایسا بارڈر ہے کہ اس سے آگے اگر نور جائے تو جل جاتا ہے۔ پیکر نور ہے نا جبرائیل، بولیے براق بھی یہیں رک گیا تھا، اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ اب جملہ سننے والا ہے، ذرا صرف سوچئے سمجھیے، اگر کوئی مقام ایسا ہے جس سے آگے نور نہیں جا سکتا تو کوئی مقام ایسا بھی تو ہوگا نا پیچھے جس سے آگے بشر نہیں جا سکتا، نہیں ہوگا کوئی مقام ایسا؟ یہ وہ مقام تھا جب حکم ملا کہ لباس بشریت اتار دیجیے، کیونکہ اس مقام پر بشریت نہیں جا سکتی، جل جاتی ہے۔ اب وہ مقام تھا یہاں صرف نور نہیں جا سکتا، اس سے آگے وہ بھی جل جاتا ہے۔ یہاں لباس کو نورانیت اتارنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب جبرائیل کی یہ بات سنی تو مسکرائے۔ اچھا جبرائیل نے عرض کیا میرے آقا یہ جو آپ کی مبارک مسکراہٹ ہے یہ مجھے کوئی جانی پہچانی لگتی ہے، جانی پہچانی لگتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یاد کرو جبرائیل، ایک دن ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کہاں جا سکتے ہو، تو تم نے جواب دیا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول جا سکتا ہے۔ تو ہم نے جواب کچھ نہیں دیا تھا، ہم صرف مسکرائے تھے، ہم صرف مسکرائے تھے، ایک ادھار رکھ دیا تھا آج کے دن کے لیے، یہ وہی مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے آقا مجھے یاد آ گئی، اب کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارا اعلان سن جبرائیل، آج ہم تجھے کہاں چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، اب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب یہاں لباس سے نورانیت بھی اتارا ہے۔ اب مثال دینے سے پہلے اس بات کو میں مکمل کر لوں، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا، جبرائیل نیچے رہ گیا، براق نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام آگے بڑھے، تو پھر اوپر سے مبارکباد آئی، اے محبوب ایک بات توجہ سے ذرا نیچے نگاہ کر کے دیکھیے، نیچے کا منظر دیکھیں، یہ سارا عالم نور نیچے رہ گیا ہے۔ جی میرے مولا نیچے رہ گیا، تو محبوب یہ وہ مقام ہے، یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے آپ کا جو گوشہ نورانیت ہے، آپ کی ذات مبارک کا، جب سارا عالم نور نیچے رہ گیا اور آپ آگے ہیں، تو محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے آپ کی نورانیت کی معراج کرا، یہ اسٹیشن وہ ہے یہاں آپ کی نورانیت کی معراج ہوئی۔ اب حکم آیا محبوب لباس نورانیت بھی اتار دو،
لباس نورانیت بھی اتار دیجئے. اب اگلا سفر کس کا ہے؟ وہ حقیقت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہاں وہ مثال دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو بجلی کی تار ہوتی ہے نا، یہ تار بڑی سادہ مثال ہے، کوئی سمجھنا چاہے. یہ جو بجلی کی تار ہے، اس کے اوپر یہ جو ربڑ والا حصہ ہے، یہ اوپر والا، یہ سبز رنگ کا، کیا یہی سب کچھ ہے؟ بولیے، کیا سب کچھ یہی ہے؟ نہیں. اب اس کو اگر آپ چیر دیں تو اندر سے ایک اور شے نکلتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تانبے کی چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں نا، اندر تانبے کی تاریں ہوتی ہیں. کیا وہی سب کچھ ہیں؟ بولیے نہیں. پھر ایک تیسری شے بھی ہے. وہ کیا ہے جو اس کے اندر دوڑتی ہے؟ اب آگے سمجھ آپ کو بات کیا نہیں؟ بولیے. اب ہم بشر ہیں نا، میں آپ کو بشریت اور نورانیت سمجھاتا ہوں. نور کے لیے برق کا لفظ آیا ہے نا، برق، براق، براق جمع بجلی کی. بجلی کو برق کو کہتے ہیں، نور کو. تو بشریت اور نورانیت کا جھگڑا مکانا ہو تو اس تار کو ایسے تو بشر پکڑ سکتا ہے، مگر بشر کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پکڑے. جو اس کو کاٹ کے پکڑے گا بشریت اور نورانیت کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ اب اس کے اوپر سے یہ کور اتر جاتا ہے یا نہیں؟ بولیے. بس یہ سمجھیں یہ لباس بشریت ہے، یہ اوپر والا کور. جب مسجد اقصیٰ سے چلے تو حکم ملا محبوب یہ اوپر والا کوٹ اتار دیجیے، یہ بشریت نیچے رہنے دیجیے. اب پیکر نور بن کر آگے آئے جو اندر والا معاملہ ہے. بڑا لطیف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف مبارک، بالخصوص علماء کے لیے. اور وہ کیا کہ یہ اوپر والا تار بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر جو تانبے کی تاریں ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں، مگر جو اصل کرنٹ ہے وہ نظر، بولیے وہ نظر، بولیے ذرا پھر، وہ نظر نہیں آتا. نظر بشریت بھی آتی ہے، نظر نورانیت بھی آتی ہے، مگر حقیقت محمد مصطفیٰ آج تک نہ کسی نے دیکھی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اسے رب نے اپنے ہزار غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے خطاب میں فرمایا تھا، سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے مصطفیٰ کی شان اتنی نکھرتی چلی جائے گی. اس طرح سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے بشریت کیا ہے، نورانیت کیا ہے، اور اس میں چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. بس یہ لباس اتر گیا نورانیت کا. اب حقیقت آگے چلی جو نظر آنے والی، اور یہ ہماری ضرورت ہی نہیں کہ دیکھیں. وہ تو سیدنا صدیق اکبر کو بھی جواب دیتی ہے، نہیں صدیق اکبر تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا اس کو. بس آپ نہیں جانتے اس کو، ذرا دیکھیں، آپ اس کو نہیں جانتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، یہ ٹائم نہیں ہے. تو اس مقام پر ٹائم نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے لباس نورانیت بھی اتارا. اب کیا تھا یہ بات سننے والی ہے. اب آگے جو سواری آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ رف رف ہے. کیا نام ہے اس کا؟ رف رف. وہ ایک سبز رنگ کا تخت تھا، سبز رنگ کا تخت. اور تخت پہ کون بیٹھتا ہے؟ بولیے. بادشاہ بیٹھتا ہے نا تخت پر، بادشاہ بیٹھتا ہے. تو رب کائنات نے اس مقام پر جا کر تخت پر بٹھایا. غور کریں سننے پر، اس مقام پر جا کے تخت پر بٹھایا. سارا عالم بشریت بھی نیچے اور سارا عالم نورانیت بھی نیچے. تو رب کائنات نے محبوب کو ایک نظارہ دکھایا کہ محبوب یہ صرف تخت پر نہیں بٹھا رہے آپ کو. غور کریں، یہ صرف تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا آپ کو، ہم آپ کو عملی شکل دکھانا چاہتے ہیں کہ سارا عالم بشریت اور سارے کا سارا عالم نورانیت یہ آپ کی بادشاہت کے تخت کے سائے میں کر دیا ہم نے. اب سارا عالم بشریت بھی آپ کے بعد تیرا محتاج ہے اور سارا عالم نورانیت بھی تیرا محتاج ہے. اب تو کل کائنات بشریت کا بھی بادشاہ اور کل کائنات نورانیت کا بھی بادشاہ. اب یہ سارے تیرے در کے محتاج بنا دیے. اب اگر بشر کو خیرات چاہیے تو تیرے در پہ آئے، اور کسی پیکر نور کو خیرات چاہیے وہ بھی سائل اور منتا بن کے تیرا بوا کھٹکائے. آپ کو سمجھ آ گئی بات کیا نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کو وہاں تخت نشی کروایا. واہ واہ واہ. اب اس سب نورانی تخت پر آپ بیٹھے جا رہے ہیں، آگے کا سفر. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ وہ رف رف بھی رک گیا.
رف رف بھی رک گیا. اب آقا علیہ السلام کو حکم ملا محبوب اب اگلا سفر کیسے کرنا ہے. وہ ایک نور انوار و تجلیات کا جھرمٹ آیا, جھرمٹ, اور اس نے آقا علیہ السلام کو ایسے لپیٹ لیا اپنی گود میں. اور یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یوں آقا علیہ السلام اس کے اندر آئے کہ کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. ایسے کو پردے میں آ جاتا ہے, کوئی نگاہ دیکھ نہ سکے. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ استاد محترم نے فرمایا ہے, زور والا آپ کو دینا چاہتا ہوں. رب کائنات نے گویا یہ پیغام بھیجا, اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ کی مبارک کملی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے نا, اور لپیٹ لیتی ہے اپنے دامن میں, آج ہم نے بھی ایک محبت والی کملی بھیجی ہے. جس طرح آپ کی کملی گناہگاروں کو سمیٹ لیتی ہے, بس ہم نے اپنی رحمت کی کملی میں آج آپ کو سمیٹ لیا ہے. اس کو دیکھیں, اس کو ہٹا دیا. تو آقا علیہ السلام اس نور کے جھرمٹ میں رہ گئے. یہ صحیح نہیں ہے, زیادہ ہے, اس طرف کرنے کو بھی کرنا چاہیے. پھر اس پہ سفر چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا. پھر ایک مقام ایسا آیا, اس سے آگے اس کی بھی گنجائش نہ تھی جانے کی. وہ جو جھرمٹ تھا نا وہ بھی نہ تھا, بس وہ ختم ہو گیا. اور وہاں آقا علیہ السلام کو آواز آئی. یہ آواز سننے والی ہے. کیا آواز آئی؟ قف یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, آپ رک جائیے. ان ربک یصلی, آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے. اب صلاۃ کا معنی یہاں پر کوئی بھی عقل والا علم والا نماز نہیں کر سکتا, کیونکہ رب نماز نہیں پڑھتا. پھر علماء نے, کچھ لوگوں نے اس کا معنی درود کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے, آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. مگر سنیے, حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اس کا معنی درود بھی نہیں مانا. آپ فرماتے نہیں. پوچھے کس لیے؟ اس لیے کہ درود کوئی ایسا کام تو نہیں تھا جو رب نے اس وقت شروع کرنا تھا کہ اس کو شروع کرنے کے لیے روکے کہ محبوب رکے ذرا میں درود بھیجوں. کہ درود تو وہ کام ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے محبوب کی ذات پر درود. درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مکہ میں تھے, درود تو اس وقت بھی آ رہا تھا جب آپ مسجد اقصیٰ میں تھے, درود تو اس وقت بھی تھا جب سدرہ پہ تھے, درود تو اس وقت بھی تھا جب رف رف پہ تھے, جب بکہ نور میں تھے. درود تو ہر وقت ہے. تو یہاں کیا معنی ہے سنیے ذرا. یہاں یہ معنی ہے, صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قربت. میں کبھی آپ کو درود پاک پر بھی خطاب نہ کروں گا, پھر وہ معنی تفصیل سے بتاؤں گا. صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا, قربت. تو رب کائنات نے پیغام یہ دیا کہ یا محمد, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مکہ سے چلے اور اقصیٰ پہنچے, اقصیٰ سے چلے اور سدرہ پہنچے, اور سدرہ سے چلے اور ثم دنا فتدلی تک آئے ہیں. اب محبوب آپ رک جائیے, اب آپ رک جائیے. آقا علیہ السلام رکے. مولا اب کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ان ربک یصلی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چل کر یہاں تک آپ آئے ہیں, اب آپ رک جائیں. اب آپ کا رب خود آپ کے قریب آنا چاہتا ہے. اب یہ غربت کا سفر آپ نے نہیں کرنا, اب یہ غربت کا سفر ہم نے کرنا ہے. یہ جملہ کیا ہے دیکھیں نا, کوئی خاص مہمان آئے تو آگے بڑھ کے استقبال ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح. رب کائنات نے فرمایا محبوب مکہ سے چل کر آپ آ گئے, رکو اب ہم آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں. اور اس پہ کسی کو پریشانی نہ ہو کہ اللہ استقبال کرتا ہے. ہم الفاظ پہ پھنس جاتے ہیں نا, نہیں, پریشان کوئی نہ ہو, اللہ استقبال کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور دروازہ کھلے گا تو منظر یہ ہوگا, یستقبلنی الجبار تعالی علیہ. جنت کا دروازہ کھلتے ہی خود رب میرے استقبال کے لیے آ جائے گا. تو جو رب جنت میں استقبال کر سکتا ہے, کیا وہ ادنا پہ استقبال نہیں کر سکتا؟ بس اس نے کہا محبوب اب آپ رک جائیں, اب محبت کا تقاضا یہ ہے, اب میں آپ کے قریب آتا. واہ واہ. پھر اللہ آقا علیہ السلام کے قریب آیا. یہ ہے معنی یصلی کا, اللہ حضور کے قریب آیا. پھر کتنا قریب آیا اس کا جواب قرآن مجید نے دیا, فکان قاب قوسین. پوری آیت نہیں, یہاں تک سنیں.